عامر زیاں صاحب، یہ جو کیس کا فیصلہ کل آیا ہے، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کس نچلی سطح تک ہم چلے گئے کہ اب یہ فیصلے بھی عدالتوں میں ہوں گے کہ کس کا نکاح شرعی ہے اور کس کا نکاح غیر شرعی ہے۔ کیا تحریک انصاف کی سپورٹ اور اس کا جو سپورٹ بینک ہے وہ شدید طریقے سے شٹرڈ ہو گیا ہے، متاثر ہو گیا ہے؟ سائفر کیس، توشہ کیس، غیر شرعی نکاح کیس۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کا جو اعتراض، اور جو میں سوشل میڈیا پہ فالو کر رہا ہوں، جو ہمارے اوپینین لیڈرز ہیں، بہت سارے لوگ جو عمران خان کے بڑے مخالف بھی ہوا کرتے تھے، صحافیوں میں، تجزیہ کاروں میں، ان کو بھی یہ والا جو کیس ہے عدت کا، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو بھی ایک انلائٹنڈ پاکستانی ہے، پڑھا لکھا پاکستانی ہے، اس کو یہ کیس ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب آپ کمزور کیس کو اچھالتے ہیں اور اس پہ اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو جو پھر حقیقی کیس ہوتے ہیں ان پر بھی شک و شبہ لوگ اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ اتنے بلیٹنٹ طریقے سے یہ والا کام ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب ہر آدمی اس کے اوپر سوالی نشان ہے، اور خواتین ایکٹیوسٹ پہ کہہ رہی ہیں کہ کل کو وہی شوہر جو تھے وہ کہا کہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے اپنی سابقہ بیگم کی اور ان کے موجودہ شوہر کی، اور پھر اس کے بعد جو ہیں یک وہ کلا بازی کھاتے ہیں، اور اس کے پھر جو ایک ریپیکیشنز ہوں گے، جو بہت ساری خواتین وکلا کہہ رہے ہیں اور رائٹ ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی عورت اگر اس کو طلاق ہوئی تو اس کا شوہر جا کے چیلنج کر دے گا۔ تو آپ نے ایک ایسا ایک چیز کھول دی جو بڑی بلا ضرورت تھی، اور یہ چیزیں جو ہے نا کہ آپ خوابگاہوں کے لوگوں کی گھس جائیں، اس طرح کی چیزیں کریں، اس سے جو ہے کوئی ہمارا جو ہے پاکستان کا، ہمارے عدالتی نظام کا اور ہمارے مجموعی نظام کا جو ہے سر فخر سے بلند نہیں ہوا، بلکہ پوری دنیا میں پھلکا اڑا ہے۔ آپ سوچیں تو آپ انڈین میڈیا دیکھیں، آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیں، کیونکہ یہاں چلیں سائفر کیس ہوتا سمجھ میں آتا، اس کو بھی ہے اس کے کنڈکٹ پہ لوگ سوالی نشان اٹھاتے ہیں، چلیں ایک کیس ہے، آپ 9 مئی کے کیس پہ فیصلہ دے دیتے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ عدت کا کیس ہے، سوالی نشان ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے مسعود بہت اہم کہی کہ اب گھنٹے رہ گئے ہیں، گھنٹوں میں گنا جا سکتے ہیں، لیس دین 100 hours ناؤ انتخابات میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا پورا نیشنل میڈیا، ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں جن کو کھل کر کام کرنے کی اجازت ہے، کام کریے ماشاءاللہ، اور سب کچھ جو ہے کہ آپ مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں، ان کا زور مینیفیسٹو پہ نہیں ہے، ان کا زور الیکشن پہ نہیں ہے، ان کا زور عوامی مسائل پہ جو اس ملک کے حقیقی مسائل ہیں، ہم اور آپ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، پورا زور لگایا جا رہا ہے ایک شخص کو ڈیمولش کرنے میں۔ کیونکہ یہ الیکشن ہے نہیں نا کارکردگی پر، عامر بھائی یہ الیکشن کارکردگی پہ، مینیفیسٹو پر تو ہوئی نہیں رہا۔ کارکردگی پہ نہیں، چلے مسعود پروگرام پر تو ہوتا ہے نا۔ آپ یہ تو کہتے کہ جی معیشت کا یہ بیڑا غرق ہے، ہم اس راستے سے نکالیں گے، ہم انرجی ریفارمز کیا کریں گے، ہم ہیلتھ کے لیے کیا کریں گے، ہم تعلیم اور یہ جو پاپولیشن کا بم ہے اس کے لیے کیا کریں گے، بھارت پہ ہماری کیا پالیسی ہوگی، ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں جو اس ملک کی زندگی اور موت کے مسئلے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو جو مستقبل کے ارباب اختیار جن کو بننا ہے، سب کا زور جو ہے، اور اس میں ہم میڈیا بھی اس جرم میں شریک ہیں، وہ ایک شخص پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں اس شخص کی تو اب چلیں، کیونکہ وہ جیل میں ہے، اس کی پارٹی جو ہے بغیر پابندی کے پابند ہے، اس لیے پابند ہے کہ جناب بطور پارٹی وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی، تو وہ تو قصہ پڑھنی ہے، اس پہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کیوں اپنی ٹرانسمیشن کا 70-80% جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ بات کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی تو الیکشن میں ہے نہیں ہے نا بھائی، اب اس کا تو آزاد امیدوار ہے، آزاد امیدوار۔ اگر ان پارٹیوں کے لیے مینیفیسٹو اور آگے کا پروگرام اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو وہ بروقت دیا جاتا، یعنی چند دنوں کے فرق سے تو انہوں نے اپنے پروگرامز دیے جن پہ سیر حاصل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ مسعود دیر سے بھی دے دیا، میں کہہ رہا ہوں دیر سے بھی دے دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا، ہمارے زور خطابت کا جو مقابو ہیں، جو آج کے پہلوان ہیں سیاسی، ان کا 70-80% وقت کیوں ایک شخص پہ جا رہے جو جیل میں ہے اور جس کی پارٹی انتخابات میں ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ اگر وہ جیت جاتے الیکشن، بے شک اس کے پیچھے پس پردہ پی ٹی آئی کی حمایت وہ پابند بالکل نہیں ہوگا اپنی پارٹی کی ڈسپلن کا، جو ہماری یہاں روایت رہی ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ضمیر ایک دم جاگ جائے، وہ کہے جی میں تو فلاں پارٹی کے ساتھ جا رہا ہوں، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہوا چل رہی میں تو ادھر جا کے ووٹ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس آدمی کا تو کیس کہتے ہیں نا ڈسٹڈ کلوزڈ ہے، وہ بند ہو چکا ہے فی الحال وہ کیس نا۔ تو ہم لوگ کیوں اس کے اوپر اتنی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بات کر رہے کہ جناب نون لیگ کا جو پروگرام ہے، ان کا جو نعرہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو، وہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ پیپلز پارٹی کی نئی سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ ہمیں کراچی کی گلیوں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہاں پہ جب آوارہ کتے لوگوں کو بھمبوڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہمیں مار رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو پانی، جیسے آپ نے کہا کہ ہر طرف پانی ہے، سیلاب ہے، چیٹا بارش کا پڑتا ہے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟
ہم وہ شخص مطلب میرے لیے تو کوئی حیثیت نہیں بھائی عدت کا کیس یہ تو مطلب ایک عجیب و غریب کیس ہے یہ تو عجیب و غریب کیس ہے میں تو مطلب ہے یہ تو اپنا خود پھلکا اڑانے والی بات ہے آپ کے جو لیجیٹیمیٹ کیسز ہیں آپ نے ان کو بھی کمزور کر دیا مظہر میں اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں لیکن آپ عوام کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے یہ جو الیکشن ہے یہ کارکردگی کی بنیاد پر کہاں ہو رہا ہے یہ کارکردگی کی بنیاد پر تھوڑی الیکشن ہو رہا ہے یہ تو شخصیات کی بنیاد پر الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے